نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ بعض اوقات ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں، حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے۔ مثلاً شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے
کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے. یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے. پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو تمہارا بھلا ہو. یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا. فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو. لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے. استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے. پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے. اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہو، خدا خوفی رکھنے والی ہو. اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں. حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے. ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کرے. اسی طرح ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو
تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی۔ لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے، اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں۔ اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے، اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت، رحمت، آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے۔ فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ، یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی۔ پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ پھر اسی طرح اولاد کی فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اسی طرح اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے یا رب جو میری آقا بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی ان کی والدہ کی فرمائش پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی مشقتوں سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے۔ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس کے بارے میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ اتری ہو، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ان حالات کے بارے میں بھی جو انسان کو پریشان کر رہے ہوں، اور ان تفکرات اور ہموم اور غموم کے بارے میں بھی جو آئندہ کے بارے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ کل کی پریشانیاں جو انسان کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے آہ فریاد کرنی چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت قریب ہے، سمیع مجیب ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہ بھولے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے۔ جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہیں، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے غم ان کو بھول جائیں گے، اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو،
بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بما کنتم تعملون، اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا، صرف ایک جھلک دیکھے گا، تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پھنستا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کوئی خبر نہ سننے کو ملے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، مشقتیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اس دنیا میں آسانیاں نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، انہیں امتحان آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے، یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ یعنی جب وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے کہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیں۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواباً اس پر سختی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے،
اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی. لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے. اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے. اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے. یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت، رحمت، آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے. فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے. پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی. پھر
خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دعا کی۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب، تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی۔ تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا، لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور، ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، اس کی شہرت ہو، وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت، خیال رکھیں، ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے، یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا۔ یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے میں بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو۔ سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی۔ اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانی، چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، یعنی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے، کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی ہے۔ لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا ہی تو ہے، حقیر متاع ہی تو ہے،
اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں اسٹل خسارے میں نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو، جان مال کسی بھی چیز کا، ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا، وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے، ہمیں بھی کچھ کمانا ہے، تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی زیب و زینت والے کپڑے کا شوق. اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، اللہ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض. یہ ہیں مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے. وہ کہتے ہیں مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے. منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے؟ اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں. یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے کہ بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے، دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے. اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک لگزوریس لائف گزار سکیں. لگزوریس لائف ایک ہوتی ضرورت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے. اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو آخرت سے غافل ہو کر جیتے ہیں، ان کے مال کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے کہاں جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. یعنی کھانا صرف ضرورت کا کھانا نہیں، بلکہ کھانے میں ایسی چیزوں کا انتخاب جو صرف ایک زبان کا ٹیسٹ ہو یا ایک انٹرٹین کرتی ہوں. پھر اس کے بعد اوقات اگر فارغ ہیں تو وہ کس کام میں جاتے ہیں؟ ویکیشنز. اور ویکیشنز میں بھی ایسی جگہوں کا انتخاب جہاں نہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اور پھر اسی طرح لباس اور باقی چیزیں. تو مومن دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے. وہ اگر ویکیشن پر جاتا بھی ہے تو غور و فکر کے لیے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں جا کر اپنے ایمان اور اضافہ، جہاں وہ کچھ نیا سیکھ کر آئے. ان کے لیے کہیں ویکیشن میں جانا منع نہیں ہے کہ سیرو فلمین میں چلو پھرو، کیسے مجرموں کا پھرو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. ایسی ویکیشن منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کس کے لیے حصہ لے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے حصہ لے. لیکن اگر صرف عیش و عشرت، جیسے وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر زنا اور شراب اور ہر طرح کے حرام کام کرنے کے لیے ان کو کلی چھٹی ملتی ہے، تو اس چیز کی پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہے. اور ایک اور بہت سوچنے کی بات، وہ کیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. کیونکہ ایک دل ہے نا، آپ نے اس میں کیا بھرنا ہے. اگر دنیا کا غم بھر لینا ہے تو آخرت کا غم نکل جائے گا. جتنا جتنا دنیا کا غم بھرے جا رہے ہیں آخرت کا غم نکلے جا رہا ہے. اور اگر آپ آخرت کا غم لگا لیں گے تو دنیا کا غم نکلنا شروع ہو جائے گا. دنیا کے غموں سے نبٹنے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے ہر اچھے برے طریقے سے آپ کو غمگین ہی کرتی. بہت ساری نعمتیں مل جائیں وہ بھی غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ پرانی ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کو ملنا بھی غم. اولاد مل جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں، جتنے خوش ہوتے ہیں نا اسے 10 سے زیادہ فکر کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لے، ہے جو گھٹیا، ادنا، کم تر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے. یہاں ہر چیز کے ساتھ مسائل ہیں. تو اس لیے پھر انسان آخرت کا فکر لگا لے، آخرت کا غم لگا لے. اور جب آخرت کا غم ہوگے تو انسان کہے گا یہ دنیا یہ 4 دن کی بات ہے مشکل وقت، گزر جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. دنیا میں نہ کوئی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی بھوک افلاس ہمیشہ رہنے والا ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا.
لیکن موت کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے ہیں بھگتنے کے لیے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے والا، وہ پھنس گئے مصیبت میں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح، مستریح یا راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت پائی جائے۔ مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ہر چیز سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے۔ آگے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے والے، نورانی شکلوں والے، اس کی جان نکالنے والے، اس کو روح و ریحان ان کی خوشخبری دینے والے۔ قبر اس کے لیے بہت وسیع باغ کی طرح، اور اس کے لیے آرام اور راحت اور نعیم، اور پھر رب کی رضا کی خوشخبری جنت کو دکھا دیا جائے گا۔ مستریح دنیا میں نہیں جانا واپس، غموں کا گھر، وہ دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا، ہاں سوائے ایک کے جو شہید ہو کر آئے، وہ ایک دفعہ بھیجے وہی لذت پا کر آؤ اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو پہلے پائی تھی۔ باقی وہاں جس کو اچھا استقبال مل گیا بس اس کی تو عیش ہو گئی، اب عیش ہی عیش ہے۔ پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں راحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات انتہائی خوشگوار ہے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان پہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، پل صراط میں آنکھ جھپکتے گزر گئے، پھر آگے جنتیں، راحتیں، نعمتیں، اللہ کا دیدار، کیا کچھ ہے مومن کے لیے۔ مستریح، اور دوسرا ہے مستراح۔ وہ کون ہے؟ جو مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کی زندگی آرام میں آتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا ہوا ہوتا ہے فرعون کی طرح دنیا میں، کہ جب ایسے فرعون دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والے شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا لیا اس بندے کو، ہماری جان آسان ہو گئی۔ ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، لوگوں کے فائدے کے بنے، لوگوں کے کام کے بنے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گھر والوں نے حرام کی ہوئی ہوتی، اور بعض اوقات صرف ایک خاتون یا ایک مرد کی وجہ سے وہ زندگی حرام، ابیوسو ہسبینڈ، یعنی کوئی کام سیدھا نہیں، کوئی بات سیدھی نہیں، ہر بات پہ گالیاں گلوچ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے۔ ہم یقین کریں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی شاید ہی کوئی دن یا پھر شاید ہی کوئی ویک ایسا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں نہ سننے کو ملے، کہ جس میں خواتین اپنے ہسبینڈز کی برائیاں اور ان کی تکلیفیں، یا ساس کی برائیاں، یا کسی اور کی، یعنی لوگوں کو ہی دکھی اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، لوگوں نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں، لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے اس سے۔ لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے، اسی لیے وہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈالتے، اسی لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے، کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، انہیں فکر ہو کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے نے جان لینے بھی آنا ہے، اور ایسا بے بس ہو کے پڑا ہوگا کہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، تو رہ جائے گا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان۔ بعض اوقات صرف مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے آپس میں کٹے ہوئے اور ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، یعنی حد ہی ہو گئی ہے فتنے فساد کی، کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتے جس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی ایسے ظلم کی داستانیں ہیں۔ ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ چھوٹے سے دنیا کے حقیر مال و متاع کے لیے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال جو دنیا کا غم لگاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کا غم لگاتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہی موت آتی ہے مستریح۔ اس لیے مومن جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پل خوشی بھی اندر سے ہوتی ہے کہ جانے سے فائدہ ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا بھی بڑا غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ آیا، وہ جس کو میں نے دن رات کمایا، وہ میرے کاروبار، وہ میرے بزنس، وہ میری جابیں، وہ میرے مال، وہ میرا بینک بیلنس، وہ کدھر گیا سب کچھ۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، تو وہ سکون سے ان 2 ماہ کو گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا یاد کرتے ہوئے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف دنیا میں اپنا سب کچھ لگایا ہوتا ہے، جب اس کو موت کی خوشخبری کوئی دے دیتا ہے جب تو آپ کے پاس گنے چنے دن ہیں، تو اس کو یہ غم پھر بھی کم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ۔